حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس امت کے اوپر ایک ایسی کاری ضرب ہے کہ جس کا ایفیکٹ اور جس کا ڈیمیج آج تک فل اپ نہیں ہو سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اگر ہم دیکھیں، شروع سے 9 سال کی عمر سے انہوں نے اسلام کے لیے وقف کر دی۔ ایک ایسی ایج کہ جو آج کی دور میں اگر ہم دیکھیں کہ اس ٹائم پہ اسلام لانا، جب اسلام لانے کا مطلب تھا موت، اسلام قبول کیا اور ہر قدم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب 22 سال کی عمر پہ پہنچے تو غزوہ بدر شروع ہوئی۔ تو غزوہ بدر کے موقع پہ جو تعداد تھی مسلمانوں کی وہ 313 اور وہ 1000۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب لڑائی شروع ہوگی اس سے پہلے جو یکبار جو آرمیز آپس میں ٹکراتی ہیں، اس سے پہلے ایک فرد یا 2 افراد 3 افراد آگے بڑھ کے ایک انڈیویجول لڑائی کرتے تھے آپس میں۔ ان میں سے کوئی ایک لازمی قتل ہوگا، جب وہ ہوگا تو لڑائی شروع ہوگی۔ یہ دستور تھا عرب کا۔ تو غزوہ بدر کے موقع کے اوپر 3 قریشی سردار آگے بڑھے، مشرکین، اور اس میں ایک مجھے نام ایک عتبہ تھا، ٹھیک ہے، ایک ولید، اور ایک مشرکین مکہ ایک اور آگے بڑھا، اور 3 انصار مسلمانوں کی طرف سے آگے بڑھے کہ ہم تمہیں ختم کریں گے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو ان مشرکین جو کفار تھے انہوں نے کہا، حل میں مبارز کا نعرہ لگانے کے بعد جب 3 انصار آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹکر کا جوڑ چاہیے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے، ان انصار سے، یہ ہمارے لیول کے نہیں ہیں، ہمیں اپنے لیول کے لوگ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی طرف دیکھا تو اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ لڑائی ہوئی، حضرت ابو عبید زخمی ہو گئے تھے اور انہوں نے اس سامنے جو کفار تھا اس کو بھی زخمی کیا، اور بعد میں حضرت حمزہ نے اس مشرکین مکہ کو فنار کیا، اور حضرت حمزہ کے سامنے جو آیا تھا اس لڑائی میں اس کو بھی انہوں نے قتل کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں آتا ہے پہلی ضرب میں انہوں نے ولید نامی اس مشرک کافر کو فنار کیا، پہلی ضرب۔ اس کے بعد غزوہ احد آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے اس سے آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو چند صحابہ، ایک روایت میں آتا ہے 9، ایک میں آتا ہے 10، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غزوہ احد میں، اس میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت جعفر، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ لوگ بھی تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ پھر غزوہ خندق آتی ہے، اس میں عمرو بن عبد ود نامی یہودی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرتے ہیں بری طرح سے، اس کو فنار کرتے ہیں، اور پھر مشرکین مکہ کی ہمت ہی نہیں ہوتی آگے بڑھنے کی، وہ وہیں سے بھاگ جاتے ہیں کہ جب اتنا بڑا جنگجو اس کا یہ حال ہوا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد غزوہ خیبر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس واقعے کی نسبت سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں 3701 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جھنڈا اس کو دیا جائے گا اسلام کا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ کہا کہ جس سے وہ، یعنی کہ وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہو اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے دے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات سو نہیں سکے کہ یہ شرف کس کو ملے گا، کیا ہم اس میں سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں انفیکشن تھا، دکھن تھی بہت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ ملا اور وہ شفیاب ہوئے اللہ کے حکم سے، اور پھر حضرت علی کو میدان میں اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
وہ دعوت دیتے رہے اس کو، 3 دفعہ حضرت علی نے اس کو دعوت دی مرحب کو، کیونکہ وہ اہل کتاب تھا کہ تم آ جاؤ اسلام میں آ جاؤ، اور تلوار اپنی نیام میں ہی رکھی انہوں نے، اور وہ حملہ کر رہا تھا بڑھ بڑھ کے، اور وہ اس کو دعوت، 4تھی بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال کے اس کو پہلی ضرب میں، ایک روایت میں آتا ہے ایکول بالکل کٹ کیا، ایکول۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، پھر فتح مکہ ہوتی ہے، غزوہ حنین ہوتی ہے اس سے پہلے، اس کے بعد مطلب فتح مکہ کے بعد اس میں خدمات، پھر حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں حضرت علی نے ایز اے چیف جسٹس رول پلے کیا۔ کوئی بھی عدل مشکل کیس ہوتا وہ حضرت علی کے سامنے لایا جاتا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا فیصلہ بہترین انداز میں فرماتے، بہترین انداز۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتی ہے، اور 3 افراد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 3 لوگوں کی وجہ سے یہ فتنہ امت میں توڑ پیدا ہوئی ہوئی ہے، لڑائی پیدا ہوئی ہوئی ہے، ان تینوں کو کیوں نہ ہٹا دیا جائے رستے سے، قتل کر دیا جائے۔ وہ 3 میں ابھی خلافت پہ آؤں گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مارنے کا منصوبہ بنایا گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو، کہ ان کی وجہ سے امت میں اختلاف ہے، ان تینوں کو ہی ہٹا۔ تو عمر بن عاص اس دن آ نہیں سکے، ان کی جگہ جو آئے وہ قتل ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ وار نہیں ہوا، ان کی کمر پہ ہوا، جس کی وجہ سے ان کے زخم بھی ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا، شہید کرنے والا جو بدبخت ملعون عبد الرحمن بن ملجم، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی 2 طرح کی بدنصیب لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کو شہید کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا اللہ کا ان پہ، حضرت صالح کی اونٹنی، اور ایک وہ کہ جو میری امت میں تجھے قتل کرے گا، شہید کرے گا، اور اس کے بعد، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک آخری کوشش تھے امت میں یونٹی کی، امت میں اتحاد کی، اس کے بعد امت اتحاد میں کیا آتی سنبھل بھی نہیں سکی۔ تو اس نے، وہ کوفہ میں تھا عبد الرحمن بن ملجم، اور لوگوں نے اس کو دیکھ لیا تھا، پرکھ لیا تھا اس کے ڈاؤٹس کو، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کہیں تو ہم اس کا سر قلم کر دیں یا اس کو پکڑ لیں، کیونکہ اس کے ارادے آپ کے حوالے سے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے اختیار کہ اگر تم اس کو مار دو گے یا پکڑ لو گے تو میں اپنے اللہ سے ملاقات کیسے کروں گا، کیونکہ مجھے تم لوگوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، زمین والوں کے ساتھ۔ وہ اتنا تنگ آ گئے تھے اپنے ساتھیوں سے، کیونکہ وہ اتنے بے وفا تھے۔ اہل شام نے جب حکومت کا اعلان کیا کہ ہماری اپنی حکومت ہے اور ہم بیعت نہیں کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ، تو حضرت علی نے ان کے اور اہل بیت کے کچھ بچوں کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اس وقت ان کے سر کو قلم کیا گیا۔ تو حضرت علی نے ان کے خلاف خروج کیا، جہاد کیا۔ تو انہوں نے، حضرت علی جو اپنا لشکر لے کے گئے، انہوں نے خیمے لگائے اور صبح جنگ ہونی تھی، رات میں آرام فرمایا۔ صبح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، ایک صحابی حضرت علی کا، ایک ساتھی ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، سب چلے گئے، بھاگ گئے چھوڑ کے۔ کیا رویہ رکھا ایک ایسے شخص کے ساتھ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، ان کے ساتھ رہا، ان کی پالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام کا عروج بھی دیکھا، اسلام کا زوال بھی اس نے دیکھا اپنے سامنے، اس کے ساتھ یہ سلوک، اس کو چھوڑ کے اکیلا چلے گئے تنہا بغیر بتائے۔ وہ صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کوئی بھی نہیں، کوئی ایک انسان نہیں تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دل برداشتہ ہو کے واپس آ گئے، اور اسی وجہ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر ایسے کر کے کہتے تھے کہ تو کب رنگین ہوگی، کب رنگین ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب آ گیا، اتنا بیمار ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ابھی نہیں، تم اللہ سے جب ملاقات کرو گے جب تمہارے سر کے خون سے تمہاری یہ داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ تو اپنے ساتھیوں کی بے وفائی کی وجہ سے اس داڑھی کو ایسے پکڑ کے کہا کرتے تھے ایسے کہ تو کب رنگین ہو، کب رنگین ہو، اتنی بے وفائی۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اللہ سے کیسے ملاقات کروں گا اگر تم اس کو پکڑ لو گے، تو مجھے تو رہنا ہی نہیں تم لوگوں کے ساتھ۔ ایک دفعہ پہرا دیکھا اپنے گھر کے باہر، کس نے کھڑا کیا ہے؟ حضرت علی نے پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ آثار صحیح نہیں لگ رہے۔ عبد الرحمن بن ملجم آ گیا تھا اور اس کے آثار ٹھیک نہیں تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ ہٹو یہاں سے، جب اللہ آسمان پہ فیصلے کر دے، جو فیصلے اللہ آسمان پہ کر دے زمین کے پہرے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اس کو بدل نہیں سکتے۔ جو اوپر فیصلہ ہو جائے، فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں، جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے آئے 19 رمضان کو، ایک مبارک مہینہ، پیدائش بھی 13 رجب کو جمعے کا دن خانہ کعبہ کے اندر، اور شہادت 19 رمضان جو ہے وہ حملہ ہوا۔ عبد الرحمن بن ملجم نشے کی حالت میں سویا ہوا تھا مسجد میں، اس کو اٹھایا زور سے ایسے ہاتھ مار کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کو کھڑا کیا اور نماز پڑھانی شروع کی، اور اس نے حملہ کیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں سے بے اختیار بے ساختہ ایک بڑی خوبصورت بات نکلی جو تاریخ میں لکھی جا چکی ہے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے ضرب ماری سر پہ تلوار، فوراً آپ کے منہ سے نکلا فزت ورب الکعبہ۔ تو لوگوں نے پٹیاں رکھنی شروع کی، وہ پکڑا گیا عبد الرحمن بن ملجم، اس کو پکڑ لیا لوگوں نے اور پٹیاں رکھنی شروع کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ کہ خون کسی طرح سے رکے۔ تو آپ کو جب لٹایا گیا اور پٹیاں رکھی گئیں تو اس نے فوراً کہا کہ 1 مہینہ میں نے اس تلوار کو زہر میں ڈبو کے رکھا ہے اور یہ اس ضرب سے بچ نہیں سکتا، اس کو ختم کر کے رہے گی یہ ضرب۔ ایسے الفاظ ادا کیے بدبخت نے۔ تو کوئی بھی نرم دل انسان جو ہے غصے میں آ سکتا ہے، طیش میں آ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق آپ دیکھیے، فرمانے لگے اس کو نرم بستر پہ بٹھاؤ، اس کو گرم کھانا کھلاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ، اور اگر میں زندہ رہا تو اس کے اور اپنے درمیان میں خود فیصلہ کروں گا۔ خلیفہ تھے نا۔ اور اگر میں شہید ہو گیا تو میری التجا ہے کہ اس کو معاف کر دے، اور اگر سزا دینا چاہو، کیونکہ ظاہر ہے خون ناحق بہایا ہے خلیفۃ المسلمین کا، حضرت علی کا، تو انہوں نے تو ظاہر اسلام تو پرمیشن دیتا ہے معاف کر دو، وہ الگ بات ہے، اس کے لواحقین اگر معاف کر دیں جو شہید ہو گیا یا مارا گیا، لیکن اگر نہیں معاف کرو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو اذیت نہ دینا۔ ایسے اخلاق تو ظاہر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے نا، اخلاق 9 سال کی عمر سے 63 سال کی عمر تک۔ اور 21 رمضان کو بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضرب سے، زہریلی ضرب سے جانبر نہ ہو سکے اور شہید ہو گئے 21 رمضان المبارک کو، جو کہ آج کا دن ہے۔ اور ایک خوبصورت مہینہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آخری کوشش امت میں اختلافات کو ختم کرنے کی، جو کہ ایک ایسی روشنی، ایک ایسی شمع جو بجھا دی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، صحیح بخاری میں 3706 نمبر حدیث میں، کہ علی میری تم سے ویسی ہی نسبت ہے جیسی ہارون کی موسیٰ سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتنی ضرورت تھی ہارون علیہ السلام کی، ایک سپورٹر ہو، ایک بھائی ہو، ایک ساتھی ہو میرا۔ علی تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے جنت میں ہوگا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، ایک گیٹ وے آف نالج، ایک دروازہ نالج کا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ایک بایوگرافی بھی بناؤں گا جس میں میں سارے صحابہ کے اوپر انشاءاللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بایوگرافی، ان کی ہسٹری، ان کی جنگیں، جو غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑی، ان کے پیچھے، ان کے چلے جانے کے بعد لڑی، ان کی خلافت، ان کی زندگی، ان کا رہن سہن، ان کے فیصلے، ان کا عدل، ان کے جواب، ان کے سوال ان سے کیے گئے،
انشاءاللہ سب پہ میں بایوگرافیز ریکارڈ کروں گا، سب کے اوپر انشاءاللہ، ساری پرسنالٹیز کے اوپر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت علی جیسے اوصاف پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوشش کرنے، ہم ان جیسا نہیں بن سکتے، کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔